اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک اسراء جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا بلکہ ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنا۔ قضا کے معنی ہے قولاً یا عملاً یا کسی کام کا فیصلہ کر دینا۔ اف اصل میں یہ ہر گندی اور قابل نفرت چیز کو کہتے ہیں، میل کچیل، ناخن کا تراشا، یعنی اس کی کترن، ناخن جو کٹے ہوئے رہ جاتے ہیں ان سب کو اف کہتے ہیں۔ اور تنہر کہتے ہیں جھڑکنا، ان کو کسی انداز سے یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمیں جھڑکا جا رہا ہے۔ یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ اس آیت میں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بیان کیا جا رہا ہے، انہی بنیادوں پر دین اسلام پوری زندگی کے نظام کی عمارت کو قائم کرنا چاہتا ہے، گویا یہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی منشور ہے، یہ اسلامی معاشرے کی بنیادی فکر ہے، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور معاشرتی قوانین کی بنیادیں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ نمبر 1 خدا کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کا حق یہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پوجو، نہ کسی کی غلامی یا مطلق اطاعت کرو، صرف اور صرف اللہ کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرو، صرف اسی کو اپنا حقیقی مالک اور آقا اور بادشاہ مانتے ہوئے صرف اسی کی بات مانو۔ نمبر 2 والدین کے حقوق۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ خدا کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، ان کی اطاعت کرو، بڑھاپے میں ان کی اسی طرح خدمت کرو جیسے انہوں نے بچپنے میں تمہاری خدمت کی تھی، ان کا مکمل احترام کرو۔ اس طرح اسلام کی تعلیمات نے گھر اور خاندان کے ادارے کو مضبوط اور محفوظ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز ناراضگی کے اظہار کے لیے اف سے بھی کم ہوتی تو خدا اس سے بھی روک دیتا، اور یہ ماں باپ کی مخالفت کی کم سے کم حد ہے، اور ان کو غصے سے دیکھنا بھی غلط اور بے احترامی ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں بھی لکھا ہے اور جامع السادات کی جلد 2 میں بھی لکھا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ رات جس میں تیری ماں تجھ سے خوش رہے 1 سال جہاد میں گزارنے سے بہتر ہے۔ یہ بھی جامع السادات کی جلد 2 میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بچو کہ ماں باپ تمہیں عاق کر دیں، یعنی والدین اپنا نافرمان قرار نہ دے دیں، اور ان کے ناراض ہونے سے بھی بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت کے بقدر تک پہنچتی ہے، لیکن وہ شخص کبھی جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا جس کے ماں باپ نے اسے عاق، نافرمان قرار دے دیا ہو۔ تفسیر فی ظلال میں لکھا ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر طواف کروا رہا تھا۔ اس نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس عمل سے تو نے وضع حمل کے وقت اس کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے اللہ کو خوش کر لیں،
اور اگر مرحوم ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے حقوق جو ہمارے ذمے ہوں ان کو ہم ادا کریں۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔